اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ اپنی رحمت کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے اور عذاب قبر سے بچائے اور جہنم کی آگ سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ اور جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، اللہ ان کی مغفرت فرما اور ہماری غیب سے مدد فرما اور ہمیں دین کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی صحیح زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ آج ہم شروع کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ پوشیدہ مسکینوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عام حالات میں خفیہ طور پر صدقہ کرنا افضل ہے، سوائے کسی ایسی صورت کے کہ علانیہ صدقہ دینے میں لوگوں کے لیے ترغیب کا پہلو ہو۔ مطلب کسی کے سامنے آپ صدقہ دیتے ہو تو آپ کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے تاکہ آپ جو کر رہے ہو وہ آپ کو دیکھ کے اور لوگ بھی کریں، مطلب اصلاح کے لیے ہو، نہ کہ اس لیے ہو کہ میں صدقہ کر رہا ہوں لوگ مجھے کہیں گے یہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا شریف آدمی۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، ریاکاری، چاہے نماز میں ہو، چاہے دین میں ہو، چاہے علم میں، چاہے عمل میں، کسی چیز میں بھی ریاکاری جو ہے وہ خطرناک ہے۔ ریاکاری کی مثال اس طرح علماء کرام نے دی ہے جس طرح لکڑی کے اندر ایک کیڑا لگتا ہے تو وہ لکڑی کی حالت لکڑی جو ہے پاؤڈر کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور پتہ تب چلتا ہے جب وہ لکڑی ختم ہو جاتی، ٹوٹ جاتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اگر ریاکاری کا جذبہ شامل نہ ہو تو ایسے موقعوں پر پہل کرنے والے اور خاص فضیلت حاصل کر سکتے ہیں، اور احادیث سے واضح ہے، یہ چیز احادیثوں میں بھی ہے۔ تاہم اس قسم کی مخصوص صورتوں کے علاوہ دیگر مواقع خاموشی سے صدقہ و خیرات کرنا ہی بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا ان میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جو اتنے خفیہ طریقے سے صدقہ کرتا تھا کہ دائیں ہاتھ سے دیتا تھا اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اس طرح کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آگے والی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا تیرے ذمے نہیں، انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا تیرے ذمے نہیں، بلکہ ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو بھلی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے۔ تمہیں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ گارنٹی دی جا رہی ہے کہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے سورۃ 30ویں پارے میں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ ذرہ جو ہے کہ مطلب ایک ذرے برابر بھی کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہوگی، چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ ذرہ کیا چیز ہے؟ جیسے آپ کسی کھڑکی کو جب اوپن کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو اس کھڑکی میں اگر سورج کی روشنی آ رہی ہے تو اس روشنی میں بریک بریک، اگر آپ روم کی صفائی کر رہے ہو تو اس روشنی میں بریک بریک ذرے اڑ رہے ہوتے ہیں۔ ان ذروں سے بھی بریک جو اعمال ہوں گے، کیے ہوں گے گناہ یا نیکیاں، ان کا پورا پورا حساب کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حساب سے بچائے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جس بندے کا حساب کھل گیا وہ مارا گیا، کیونکہ ہر آدمی خطا کار ہے، تو وہاں تو چھوٹے چھوٹے جو چیزیں ہوں گی ان کا بھی حساب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ لطیف الخبیر، یہ سورہ ملک میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بریک دیکھنے والا اور جاننے والا۔ اللہ اکبر۔
لطیف الخبیر، مطلب بریک سے بریک بینی سے جو بریک چیزیں ہیں ان کی خبر رکھنے والا۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صدقات کے مستحق صرف وہ غربا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں روک دیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے۔ نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں۔ آپ ان کے چہرے دیکھ کر قیافہ سے انہیں پہچان لیں گے، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اوپر آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ صدقات کے مستحق صرف وہ غربا ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اس سے مراد وہ مہاجرین ہیں جو مکہ سے مدینہ شریف تشریف لے کر آئے، ہر چیز سے کٹ گئے، دینی علوم حاصل کرنے والے طلباء علماء بھی اس ذیل میں آتے ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیں، جو قرآن پاک حافظ کر رہے ہوتے ہیں مختلف شہروں میں، گاؤں میں، مسجدیں جو ہیں ان میں جو حافظ کر رہے ہیں اور جو ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کا صدقات پہ زیادہ حق ہوتا ہے۔ سب سے پہلے صدقے پہ حق ہے آپ کے جو غربا رشتہ دار ہیں ان کا، اس کے بعد جو لوگ دینی علم سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں ان کا زیادہ حق ہے۔ اس سے مراد میں خود کی بات نہیں کر رہا، فار ایگزامپل ہمارے گاؤں میں جو مسجد ہے، یا آپ جو بھی دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، جہاں جہاں بھی مسجدیں ہیں جہاں قرآن پاک حافظ کیا جا رہا ہے، قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، احادیث کی تعلیم دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو بچے ہیں ان میں کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جن کا گھریلو جو سسٹم ہے وہ اتنا مطلب وہ نہیں ہوتا، لو کلاس بھی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ افورڈ کر سکے، لیکن ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ شعور پیدا کیا ہوتا ہے کہ دنیاوی تعلیم سے دینی تعلیم بہتر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کی مدد کریں، کیونکہ ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو سوال کرنا پسند نہیں کرتے، ہاں جی، وہ صرف اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا منہ سے بولیں گے نہیں، بچہ روتا نہیں تو ماں دودھ نہیں پلاتی۔ بھائی ایک چیز کلیئر کٹ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو جس نے مدد کرنی ہوتی اس کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کے لیے رحم ڈال دیتا۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں گویا اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ فقر و غربت کے باوجود سوال سے بچتے ہیں، کہ غربت بھی ہوتی ہے، فقیری بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن سوال کرنا ان کو اچھا نہیں لگتا۔ تو ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اس کی جو ہنٹ ہے وہ قرآن پاک میں دے دیا گیا ہے کہ ان کے آپ چہروں سے قیافہ لگا لیا کریں۔ دیکھیں جو چیز ایک چیز کلیئر ہے کہ جو بندہ پریشان ہوتا ہے مالی لحاظ سے یا کسی اور لحاظ سے، تو اس کے جو چہرے کے ایکسپریشن ہیں وہ بدلتے ہیں، اس سے اندازہ لگا لینا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن پاک میں اس چیز کے بارے میں بتا دیا گیا۔ جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس اجر ہے اور نہ انہیں خوف ہے نہ غمگین۔ اللہ اکبر کبیر۔ سود کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے، اللہ اکبر۔ اور ایک چیز اور، یہ صحیح مسلم میں اور بخاری شریف میں حدیث ہے، کتاب الزکوٰۃ میں، اور مشکات شریف میں بھی یہ حدیث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے پاس کیپبلٹی ہونے کے باوجود، مطلب وسائل ہونے کے باوجود، اس کے پاس اتنا ہے کہ اس کا نظام چلتا ہے عزت کے ساتھ اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، پھر بھی اگر وہ کسی سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، تو اس کا قیامت والے دن کیا ہوگا؟ اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا، مطلب اس کی پہچان، جس بندے کے چہرے پہ گوشت ہی نہیں ہو اس کی کیا پہچان رہ جاتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سود کے بارے میں، سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خبتی بنا دے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہے،
اللہ اکبر. یہ سود خور جو لوگ ہیں ان کے پاس کوئی بھی بندہ جینونلی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے پاس اس کا جو نفس امارہ ہے وہ دلیل دیتا ہے اس کو کہ ہاں ایسے ہے ایسے ہے ایسے، حالانکہ اس میں سچائی کچھ بھی نہیں ہوتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کہا کرتے تھے، یہ قیامت والے دن یہ بات ہوگی، وہ دن دور نہیں ہے. پچھلی جو قومیں گزری ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، زیادہ سے زیادہ 2000 سال 3000 سال، تو ہمارے بھی اب تقریباً 1200 سال تو ہو ہی گئے ہیں. تو قیامت تو نزدیک ہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب کا علم جانتا ہے کہ کب ہے قیامت، لیکن ہمیں بچنا چاہیے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. وہ کہیں گے کہ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام، جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا اور اس کا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور جو پھر دوبارہ حرام کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے. ایسے لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے. قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے کہ ہم جس کو علم دے دیتے ہیں، جس کو ہدایت دے دیتے ہیں، جس کے سامنے ہر چیز ہم کلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے، یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ صحیح ہے، اس کے بعد وہ نیک عمل کرنے شروع کر دیتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کچھ دیر وہ نیک عمل کرنے کے بعد دوبارہ وہ دنیا داری میں پلٹ جاتا ہے اور دین سے آہستہ 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 دور ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کتا ہو جس نے پانی بھی پیا ہو، کھانا بھی کھایا ہو، اس کے باوجود اس کی زبان لٹک رہی ہے اور وہ ہانپ رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے. اچھا جی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گناہ گار سے محبت نہیں کرتا. جو بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے چاہے کوئی بھی ہے، یہاں استعمال ہوا ہے لفظ کسی بھی ناشکرے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا. بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق نیک کام کرتے ہیں، یہ کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلے نمازوں کو قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. دیکھیں، جو بندہ نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے، یہ دو چیزیں جو ہیں یہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہے، نہ اداسی اور نہ غم. جو لوگ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، یہ اسپیشل یہاں پہ یہ چیز مینشن کی گئی ہے، اور ان میں دو چیزیں اسپیشل بتائی گئی ہیں: نمازوں کا ادا کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا. نماز جو ہے وہ بندہ پڑھتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکنا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اس کا پیدا کیا ہوا ہوں، مجھے ہر چیز وہ دے رہا ہے، مجھے دیکھ بھی رہا ہے، مجھے سن بھی رہا ہے، لطیف الخبیر ہے، ٹھیک ہے، جو جانتا ہے اور دلوں کی باتیں جانتا ہے، اور وہ بھی جانتا ہے جو آنے والے وقت میں ہونا ہے، اور وہ بھی جانتا ہے جو اس کے ساتھ ہو گیا. اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرتا ہے. کیوں؟ رزق میں وہ اضافہ چاہتا ہے، اپنے عملوں کی پاکیزگی چاہتا ہے، اور قیامت والے دن پہ یقین رکھتا ہے. جو بندہ قیامت پہ یقین رکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے، ایمان مکمل ہے اس کا، وہ بندہ نمازیں اور زکوٰۃ ادا کرے گا. اس لیے یہ دو چیزیں سب سے ضروری یہاں پہ مینشن کی گئی ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ ان کو کوئی خوف ہوگا، نہ غمگینی ہوگی. کب؟ روزے قیامت اور حشر میں اور قبر میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، یہ جسٹ ایمان والوں کے لیے یہاں پہ بات ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو. کہ اگر ایمان ہے تو جو سود رہ گیا ہے اس کو وہیں پہ کٹ آف کر دو، سٹاپ کر دو، اس لائن کو ہی چھوڑ دو. سمجھو کہ کبھی تم نے یہ کیا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا. اور اگر ایسا نہیں کرتے، اگر سود نہیں چھوڑتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کسی کی کوئی اوقات ہے کہ اس پروردگار عالم سے لڑے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے خلاف جائے؟ تو وہ جہالت ہے، کفر ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اچھا،
ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے، کہ اگر تم یہ کرو گے تو یہ ظلم ہے، اور تم اگر ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ظلم ہی کیا جائے گا۔ اور اگر تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور صدقہ کرو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ علم کا پہلو جو ہے وہ صدقے کے ساتھ یہاں پہ ضروری سمجھا گیا ہے، کہ جو بندہ صدقہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں انعامات بھی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جیسے کہ قرآن میں فرمایا گیا پیچھے سورہ بقرہ میں، کہ جو بندہ صدقہ کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے، اس کا صدقہ بڑھتا ہے جیسے گندم کا ایک دانہ بویا، اس میں 7 بالیاں نکلی، ہر بالی میں 100 دانے، اور اس سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں مکمل کرتا ہوں، اور آخر میں ایک حدیث قدسی یہاں پہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں اور جنوں، اے انسانوں اور جنوں، تم اول سے لے کے آخر تک، مطلب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخر قیامت کے دن تک، سارے اس ایک آدمی کی طرح ہو جاؤ جو سب سے گناہ گار ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ ساری کائنات میں گناہ شروع ہو جائے تو میری حکومت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایک چیز۔ دوسری چیز، اے انسانوں اور جنوں، اول سے لے کے آخر تک، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی ہو تم اس ایک بندے کی طرح ہو جاؤ جو سب سے نیک اور پرہیزگار ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پوری کائنات بھی نیک اور پرہیزگار ہو جائے تو میری حکومت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز، یہ حدیث قدسی ہے، اگر آپ نے پڑھنی ہے، کنفرم کرنی ہے تو سورہ ابراہیم کی سٹارٹنگ میں یہ تفسیر کے ساتھ لکھی ہوئی۔ تیسری چیز، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں اور جنوں، تم آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی ہو ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ اور مجھ سے سب کچھ مانگو، سب کچھ اور بہت زیادہ مانگو، اور تم میں جو مانگو گے اس سے زیادہ دوں گا، اور میرے خزانے میں سے کتنا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے خزانے میں سے اتنا ہی جائے گا جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالتے ہیں۔ تو سوئی کے ساتھ کتنا لگتا ہے؟ یہاں پہ ایک چیز تو کلیئر ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور رزق اور ہر چیز بے حساب ہے، صرف ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ جو مثال بیان کی گئی ہے سمندر اور سوئی والی، اس سے بھی زیادہ اس کا امپائر ہے، وہ کریٹر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو۔ اس کی دلیلیں بہت زیادہ ہیں، میری تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمندر، دنیا کا جتنا سمندر ہے اس سے 7 گنا زیادہ سمندر ہو جائے، اور دنیا میں کائنات میں جتنے درخت ہیں ان کی سب کی کلمیں بن جائیں، تو اس ذات باری تعالیٰ کی تعریف نہیں لکھی جا سکتی، اتنی بابرکت ذات ہے۔ تو یہ جو اشکال بیان کی گئی ہے سمندر اور سوئی والی، یہ اس لیے بیان کی گئی ہے تاکہ ہمیں صرف سمجھ آئے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بھی مثالیں بیان فرمائی ہیں وہ انسانی عقل کے حساب سے بیان فرمائی ہیں تاکہ اس کو سمجھنے میں دقت پیش نہ آئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے، حلال رزق اور نیک نیتی ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کفر، شرک اور بدعات سے بچائے، اور صبر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اور ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قیامت والے دن ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔